سورت سبا آیت نمبر 2. سورت سبا آیت نمبر 2 34:2. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. یہ آخری مثال ہوگی آج کی، باقی کل کریں گے. یہ مثال ذرا غور سے سن دینا. وہ جانتا ہے، جو یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض جو زمین میں گھس جاتا ہے، وما یخرج منها وہ جو زمین سے نکلتا ہے. ابھی یہ باتیں نوٹ کرنی ہے، آپ نے یاد میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا جانتا ہے؟ جو زمین میں جاتا ہے اور زمین سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها اور جو آسمان سے گرتا ہے اور جو آسمان کی طرف اوپر اٹھتا ہے. جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف اوپر اٹھتا ہے. پہلی بات کیا تھی؟ زمین، زمین کے اندر، زمین سے باہر، پھر آسمان سے نیچے اور آسمان کی طرف. پھر کہتے ہیں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ اور وہ رحیم ہے، غفور ہے. یہ دونوں الفاظ آپ جانتے ہو. اس میں کچھ منفرد لگا آپ کو؟ قرآن کبھی پڑھا ہو تو کچھ بات منفرد لگے گی اس آیت میں. کیا ہے؟ 70 مرتبہ کیا کہے گا میرا رب؟ غفور الرحیم. واللہ غفور الرحیم وکان اللہ غفور الرحیم ان اللہ هو الغفور الرحیم انہ غفور الرحیم. غفور رحیم غفور رحیم. وربک الغفور ذو الرحمت. ہمیشہ مغفرت پہلے، رحمت بعد میں، مغفرت پہلے، رحمت بعد میں. اس اکیلی آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ رحمت پہلے، مغفرت بعد میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں، اس کی لاجک کیا ہے کہ مغفرت پہلے اور رحمت بعد میں. اصل میں ان جلب المفسدہ مقدم علی جلب المصلحہ، ان درء المفسدہ مقدم علی جلب المفسدہ. آپ گندے گلاس میں پانی نہیں پی سکتے. پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے صاف کرنا پڑتا ہے. انسان رحمت اس طرح سمجھے، رحمت جنت ہے. جنت پہ جانے سے پہلے صفائی ہونی ہے. صفائی کیسے ہوگی؟ مغفرت. تو جہاں انسان کا ذکر آتا ہے نا، انسان کا ذکر، تو ان آیات میں انسان کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مغفرت کرتا ہے اور پھر رحمت دیتا ہے. کیونکہ رحمت کا راستہ مغفرت سے شروع ہوتا ہے. تو پہلے شروع کی بات، پھر آخر کی بات. یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے. اب واپس اس آیت کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. انسان کا ذکر تھا. وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان سے اوپر جاتا ہے، آسمان کی طرف اوپر جاتا ہے. انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ کے علم کے بارے میں. اچھا، اللہ کے علم کے بارے میں عجیب بات دیکھیں. جہاں اللہ اپنے علم کا ذکر کرتا ہے نا، کچھ مقامات پر علم کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑتا ہے. جیسے الرحمن علم القرآن، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. رحمت علم، رحمت علم، رحمت علم. یہ آیت شروع ہوئی ہے رحمت سے، علم سے. یعلم وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، جو زمین میں جاتا ہے، جو باہر نکلتا ہے. یہاں علم کا ذکر مقدم ہے تو آخر میں رحمت کا ذکر مقدم ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. لیکن یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے. انسان کا ذکر براہ راست نہیں ہے، لیکن ہے بھی. ٹھیک ہے، بیج زمین میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ نکلتا ہے. کیا انسان بھی زمین میں جاتا ہے؟ انسان بھی جاتا ہے. کیا انسان بھی زمین سے نکلے گا؟ ذرا سوچنا. جب انسان زمین میں جاتا ہے نا، اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس دن وہ نکلے گا نا، تو نہیں، اس دن اس کو مغفرت کی ضرورت ہوگی. الرحیم الغفور، الرحیم الغفور. دیکھیں، رحمت کا لفظ رحم سے نکلا ہے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو. اور ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اب انسان دوسرے رحم میں جا رہا ہے. زمین بھی ایک رحم ہے نا، اب وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو رہا ہے. اصل میں اہل ایمان کے لیے وہ بھی ایک رحمت ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. دوسری بات کہی تھی، جو آسمان سے اترتا ہے. آسمان سے کیا اترتا ہے؟ پانی بھی اترتا ہے، رزق بھی اترتا ہے، وحی بھی اترتی ہے،
یہی چیزیں فرشتے بھی اترتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ رحمت ہے. اچھا اوپر کیا جاتا ہے؟ ہمارے اعمال. ہمارے اعمال کس چیز کی ضرورت میں ہیں؟ کس چیز کے محتاج ہیں؟ مغفرت کے. وَهُوَ الرحیم الغفور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی آیت کے اندر یہ ترتیب کے بدلنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، کیا نازک بات کہی جا رہی ہوتی ہے، کیسے کلام جڑتا ہے ایک دوسرے سے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ اس سے فوراً یہ دوسری آیت تھی سورہ سبا کی، جو تیسری آیت ہے نا، اس سے فوراً اگلی والی آیت، اس میں انسانوں کا ذکر ہوگا. اب دیکھنا، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر تھا اور اگلی آیت میں انسان کا ذکر ہے. تو یہ آیت شروع اس سے قریب ترین لفظ ہے رحمت کا، الرحیم، اور غفور کا لفظ قریب ترین ہے آگے والے مضمون سے جو انسانوں کے بارے میں انسان کو مغفرت کی زیادہ ضرورت ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ الرحیم الغفور.